نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا سبق بلاغت کے اجرا کے حوالے سے مراعات پر چل رہا تھا کہ کون سے مقام کی رعایت کرتے ہوئے آپ کس جگہ کیا لائیں گے. متکلم کی رعایت کرتے ہوئے، مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے، سیاق کی رعایت کرتے ہوئے. اس حوالے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے بات رکھی تھی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. نیز جو ہے اپنا انسان کے ضعف کے مراتب جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے، خلق الانسان ضعیفا، حلوا اور دیگر چیزیں، اس حوالے سے جو توبہ کا ایک معاملہ تھا وہ بھی سامنے رکھا تھا. تو یہ تمام چیزیں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم بلاغت کو جاری کریں. وہ الحمدللہ آپ کر بھی رہے ہوں گے. خود اپنے حساب سے بھی بندہ مثالیں نکالتا ہے، کچھ سمجھتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عیسائیوں کو خط لکھا کرتے تھے تو اس وقت آپ کے لکھنے میں اور آپ کے کلام میں نرمی برتی جاتی تھی. اس پر بھی میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلنَّاسِ. تو تمام چیزیں موقع مال کے اعتبار سے تھیں. آج ہم ذرا سا عنوان بدلیں گے، حالانکہ اس کے اندر کافی تشنگی ہے مگر وقت کم ہے اپنے پاس. مراعات کے اعتبار سے ابھی بھی اچھا خاصا ایک کانسیپٹ رہتا ہے. اگر آپ متول کا کچھ مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو اچھی خاصی چیزیں مل جائیں گی. کیونکہ میں ابھی اس بیان کے اندر تو گیا نہیں کہ خبر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ استعمال کے لیے آتی ہے. کبھی خبر کا کیا استعمال ہے، کبھی خبر کا کیا استعمال ہے، فائدۃ الخبر کے کیا فوائد ہیں، لازم الفائدہ کے کیا فوائد ہیں، لازم الفائدہ کیوں لایا جاتا ہے، فائدۃ الخبر کیوں لائے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے صرف نظر اس لیے کی کہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک معنی کہ بالکل ابتدا کے اندر ہیں. ایک اچھا خاصا معنی کا ایک پورا فن بھرا ہوا ہے. اس کے بعد بیان بدی ہے. دیکھیں کہاں تک سلسلہ چلتا ہے. بہرحال ہمارا آج کا عنوان خبر کی جگہ پر انشاء لے آنا یا انشاء کی جگہ پر خبر لے آنا، یہ ہمارا آج عنوان ہے. اور اگر وقت بچا اور امید ہے کہ انشاءاللہ بچے گا تو کچھ پھر ہم مجاز عقلی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. تو اب موقع انشاء کا ہے، وہاں پر لانا چاہیے تھا انشاء، مگر لائی جاتی ہے خبر. اس پہ کافی حکمتیں ہوتی ہیں. اولاً تو آپ یہ جب نہ سمجھیے کہ مضارع جو ہے یہ قرائن کے ساتھ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے. وہ آپ درست و بلاغہ وغیرہ کے اندر پڑھ کر ہے. استمرار تجددی کا جب نہ وہ مطلب جب نہ یوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پھول ہے، اس پھول کی آپ جب نہ خوشبو کو سونگیں اور آپ کو ہر بار ایک اس خوشبو کے اندر نئی تازگی ملے اور ایک نیا پن خوشبو کے اندر ملے، اس کو تجدد کہا جاتا ہے. اور یہ مستقل ہوتا رہے تو استمرار ہے، تو استمرار تجددی ہے. اسی طریقے سے آپ کئی جنب نہ وہ اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں خارج کے اعتبار سے. تو استمرار تجددی یہ فعل مضارع قرینے کے ساتھ دیتا ہے. نمبر دو، فعل مضارع کے اندر استقبال کے ساتھ ساتھ حال کا معنی پایا جاتا ہے. تو وہ حال کا معنی اس بات کی طرف تعین کرتا ہے کہ اسی وقت نقد فعل ہو رہا ہے. ان باتوں کی وجہ سے اہل بلاغت بھی اور اہل نحو بھی اپنے متفقہ قانون کے اندر کہتے ہیں کہ الخبر یفید التاکید اشد تاکید بموقع الانشاء، ہے کہ انشاء سے زیادہ تاکید خبر میں پائی جاتی. افعل کی بنسبت تفعلو کے اندر زیادہ تاکید ہے کہ افعل کا معنی فقط یہ کہ تو کر، اب ممکن ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے.
اور تفلو کا جب اپنا استمرار تجددی والا معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخاطب کرتا رہا ہے، کرتا رہتا ہے، صحیح. اور مخاطب جب نہ وہ کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مخاطب اس کام کو کرنے کے اندر چستی پر ہے اور اس کام کو کرنے کے اندر تند مزاجی پر ہے. تو افعل کے اندر فقط یہ کہ تو کر، اب وہ کرے نہ کرے. اور تفلو کے اندر جب نہ وہ ایک مستقل کرتے رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے تو بئی سبب کہا جاتا ہے کہ خبر انشاء سے زیادہ مؤکد ہے. اب اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ مقام تھا حکم کا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں چاہیے کہ وہ روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء. تو مقام تقاضا یہ کر رہا تھا کہ یوں کہا جاتا والمطلقات لیتربصن، چاہیے کہ وہ روکے رکھیں بانفسہن، مگر امر سے عدول کیا اور فعل مضارع لے کر آئے. اسلوب انشائی کو ترک کر کے اسلوبی خبر لے کر آئے. ایسا کیوں کیا؟ اس وجہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ہماری نیک بندیاں یہ وہ ہیں جب ہم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں اور ان پر کوئی چیز لازم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ فرما برداری کرنے میں اس چستی پر ہوتی ہیں کہ یہ بطور استمرار تجددی اس کام کو انجام دیتی رہتی ہیں. گویا کہ اب آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھے نہیں، یہ اتنی فرما بردار ہے کہ جہاں طلاق یافتہ ہوتی ہیں اور ان کو 3 قروء گزارنا ہے تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو روکے رکھتی ہیں. تو یہ جو اسلوب خبری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندیوں کا ایک اچھا مقام بتانا ہے کہ جو رب قدیر کی طرف رغبت رکھتی ہیں وہ امتثال حکم باری تعالیٰ میں بہت زیادہ ہی چستی دکھاتی ہیں اور بہت زیادہ سرعت دکھاتی ہیں، فوراً سے اس امر کو کر گزرنے کی کرتی ہیں. تو مومنین صالحین کا کام یہی ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا امر آیا اور وہ اس کے کرتے رہنے کے اندر مشغول ہو جائے. تو اس لیے اسلوب انشائی کو ترک کیا اور اسلوب خبری لے کر ہے. اسلوب انشائی ہوتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا. نمبر 2، یہ ایک ضمنی فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے ذرا سا ہٹا ہوا ہوگا مگر آپ کو جب فائدہ دے گا تفاسیر کے اندر آپ کو مل جائے گا. قروء آپ جانتے ہیں قرء کی جمع ہے اور یہ جمع کثرت ہے کہ جمع قلت کے اوزان میں سے کوئی وزن نہیں. حالانکہ حیث 3 ہیں تو انسب یہ تھا کہ اقرا لایا جاتا، حالانکہ قروء کی جمع اقرا بھی آتی ہے افعال کے وزن پر، تاکہ وہ 3 کے ساتھ وہ جمع میچ کر جاتی، مل جاتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو اپنا انتقال کر گئے تم انہیں اموات مت کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. تو حالانکہ کہ اگر آپ عیسیٰ نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع کریں اور رسول کریم کی بارگاہ تک آئیں، نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے مخالفین کے ہاتھ، کفار کے ہاتھ انتقال کر گئے. تو وہ مقام تقاضا کرتا تھا کہ اموات نہ آتا جو کہ جمع قلت کا وزن ہے، وہاں پر جمع کثرت لی جاتی. تو ہمارے جناب اسلاف نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ در حقیقت عورت کو حیض پوری زندگی میں کئی بار آتا ہے. ہو سکے تو ممکن ہے کہ اس کو مہینے میں 3 بار حیض ہو جائے، 2 بار تو ہو کے ختم ہو جائے، تیسری بار شروع ہو جائے. یہ حد کثرت ہے. تو ایک عورت کو 3 بار مہینے میں حیض آ سکتا ہے تو زندگی کے اندر کتنی بار آئے گا؟ تو عورت حیض کا شکار زیادہ ہوتی ہے، کثرت سے ہوتی ہے. اس کثرت کو بیان کرنے کے لیے جمع قلت سے عدول کر کے جمع کثرت کی طرف آئی. اور بے شک
نوح علیہ السلام سے لے کر رسول کریم تک مرنے والوں کی تعداد ایک بہت زیادہ ہے، مگر جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ نکلے ان کے مقابلے میں جو شہید ہونے والے ہیں کم میں بہت زیادہ، تو مقابلتاً جو ہے نا اپنا کم تھا، تو اس وجہ سے اس کے لیے جمع قلت لے کر ہے۔ تو جیسا موقع ہے ویسی جمع کا استعمال ہے۔ جو موقع کثرت کا تھا، اگرچہ کسی اور چیز میں کثرت تھی، اس کو بتانے کے لیے جمع کثرت لے کر ہے، اور جو موقع قلت کا تھا اس کو بتانے کے لیے جمع قلت لے کر۔ ایک ضمنی فائدہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس کے اندر ہے مقام انشاء کا مگر لے کر ہے خبر کو۔ جی 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 جی، ترجمہ وہی ہوگا مگر استعمال یہ ہے۔ اور اگر آپ وہ والا ترجمہ بھی کرنا چاہتے تو بھی صحیح ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھتی ہیں 3 قروء تک، تو بھی ترجمے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ترجمہ کرتے یہی ہیں وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا موقع کہ وہ مقام انشاء کا ہے مگر وہاں پر لے آتے ہیں خبر کو تفاعل کی وجہ سے۔ تفاعل کا مطلب ہے جس کو کہا جائے نیک شگونی، نیک فعل کی وجہ سے۔ اب اس کی مثال یہ آپ صرف میر پڑھ کر آئے ہوں گے، اور بھی دوسری کتابیں ہیں، تو جب وہ مصنف کتاب کا آغاز کرتا ہے تو بچے کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے طالب علم کو، اصدق اللہ فی الدارین۔ اب یہ اسدا ماضی ہے جناب اپنا مقام انشاء کا، کہ دعا کا مقام انشاء کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے، دین و دنیا میں نیک بخت کرے، مگر وہاں پر انشاء سے عدول کیا اور خبر لے کر آیا، اور خبر کے اندر بھی ماضی کا استعمال کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے گویا تجھے نیک بخت کر دیا۔ اور نیک فعلی کو اور تفاعل کی وجہ سے انشاء سے عدول کر کے خبر کی طرف آتے ہیں، اور خبر میں ماضی کو ہی لے کر آتے ہیں، اس وجہ سے کہ گویا کہ تو یہ کام تیرا نیک وقت ہونا ہو چکا۔ اسی کی ایک مثال رسول کریم کا فرمان ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مختصر سا جملہ اس کا حال یہ کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ہے اپنا وہ جو ہے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور یہ رکوع سے پہلے، اور ایک میں کہ رکوع کے بعد، کہ رکوع سے اٹھ جاتے تھے اور سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اس کے اندر دعائے درر فرمائے رسول کریم نے کچھ قبیلے والوں پر، مگر ان کے اندر کچھ قبیلے والے ایسے تھے کہ جن قبیلے والوں نے جو ہے نا اپنا رسول کریم کو ساتھ دیا، اور جب ان سے امید تھی کہ وہ نیک بخت ہوں گے تو رسول کریم نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ قبیلہ اسیہ کے لیے رسول کریم نے دعائے درر فرمائی، اور جب نا قبیلہ جو ہے غفار کے لیے جن سے ابو ذر غفاری ہیں، اور قبیلہ اسلم کے لیے جن سے جب نا اسلمی جب نا کہا جاتا ہے، اور مائز اسلمی اسی سے ہیں، وہ قبیلہ اسلم سے ہیں، تو ان دونوں قبیلوں کے لیے رسول کریم نے دعا فرمائی۔ وہ مقام انشاء کا تھا مگر وہاں پر جو ہے وہ خبر لے کر آئے، اور خبر میں ماضی لائے۔ اپنا حدیث کے الفاظ ہیں، غفار غفر اللہ لہا و اسلم سالمہ اللہ۔ غفار یہ قبیلے کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ غفار غفر اللہ لہا، رب قدیر تو ان کو بخش دے۔ اب بخش دے یہ امر کا ترجمہ ہے، مقام دعا ہے، اور مقام دعا استقبال کا تقاضا کرتا ہے، اور استقبال کے لیے امر ہے، مگر یہاں پر ماضی لے کر آئے اس بات کی طرف نیک فعلی کے لیے کہ غفار کو گویا کہ رب قدیر کی بارگاہ سے بخشا جا چکا۔ اور اسی طریقے سے رسول کریم کا یہ فرمان، وہ اسلم سالمہ اللہ، باب مفعلہ سے جب سالمہ یسالم ہوا ہے اس کا معنی آتا ہے ترک الحرب، جنگ ختم کر دینا۔ تو رسول کریم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ جو قبیلہ اسلم ہے ان کو جنگ سے محفوظ فرما، مگر ماضی استعمال کیا وہی نیک فعلی کے لیے، گویا کہ وہ جنگ سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہ تفاعل ہے، نیک فعلی کے لیے مقام انشاء کا ہوتا ہے، مگر وہاں پر لاتے کس کو ہیں؟ خبر کو لاتے ہیں۔ نمبر 3، اظہار حرص۔ اظہار حرص کے لیے مقام ہے آپ کا اس کا انشاء کا، مگر لے کر ہے کس کو؟ خبر کو۔ اس کی مثال جو ہے نا اپنا دی
کچھ شعراء نے اور تفسیر کشاف کے اندر احی اللہ السنہ، احی اللہ السنہ، اب یہ دو کبھی کبھار مثالوں کے اندر ممثل لہو دو دو تین تین آ جاتے ہیں، مگر پھر متکلم جس کا قصد کرے گا وہ اسی کی مثال بنے گی۔ اب یہ جو احی اللہ سننا ہے، یہ مثال جہاں پر اظہار حرص کی بنے گی جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ ویسے وہاں پر تفاعل کی بھی مثال بنے گی کہ اللہ رب العزت نے گویا سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ کہ اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ سنت کو زندہ کر، مگر گویا کہ اللہ نے سنت کو زندہ کر دیا، تفاعل کی بنے گی، مگر متکلم ارادہ کر رہا ہے کہ میں اس کو اظہار حرص کی بناؤں۔ اظہار حرص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شے کی طلب کثرت کے ساتھ کی جائے اور جب کسی شے کے اندر رغبت شدت کو پہنچ جائے تو کبھی کبھار جب ایسا ہوتا ہے کہ غیر حاصل بھی حاصل لگتا ہے۔ یہ شدت طلب کی وجہ سے اور کثرت رغبت کی وجہ سے کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہے، مگر اس کثرت و شدت کی طرف دھیان کیا جائے تو یوں لگتا ہے غیر حاصل بھی کیا ہے، حاصل ہے۔ تو احی اللہ سننا، ابھی تک جناب اس علاقے کے اندر جہاں کا کہا جا رہا ہے سنت کا احیاء نہیں ہوا، مگر اتنی کثرت ہے متکلم کو، اس قدر رغبت ہے کہ اس علاقے کے اندر سنت کا نفاذ ہو جائے، اس اظہار حرص کے لیے مقام انشاء پر ماضی بس صورت اپنا خبر بس صورت ماضی لاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو زندہ کر دیا۔ اسی قبیل سے رب قدیر کا یہ فرمان ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو مکے میں داخل ہوا وہ امن والا ہوا۔ اب جو مکے میں داخل ہوا، اب یہ داخل ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا، مگر صیغہ ماضی کا لے کر ہے۔ تو حرص بندے کو مکے کے اندر جانے کی اس قدر ہے، رغبت مکے میں جانے کی اتنی ہے، اشتیاق مکے کے اندر داخل ہونے کا اتنا ہے، گویا کہ غیر حاصل حاصل ہے۔ ابھی مکے کے اندر دخول نہیں ہوا جو کہ غیر حاصل ہے، گویا کہ یہ حاصل ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرص کا اظہار کیا اور کا من دخلہ ہو، کہ جو داخل ہوا اس کے اندر کا نام ہے نا، وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو یہ 7 سے 8 مقام جو مجھے ملے، میں نے تو آپ کے سامنے 3 ہی ذکر کیے، اس کے اندر موقع انشاء کے اندر خبر لے آتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نہ وہ بیان کر دی۔ اسی طریقے سے ایک روایت، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے ترغیب بھی ہے، ہم اس پر عمل بھی کریں تو بہت ہی زیادہ میں فائدہ ہے۔ پہلے میں پوری روایت سنا دوں آپ کو۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابن ماجہ اس کا حوالہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عاد مریدا ناد مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوعت من الجنہ منزلہ۔ من عاد مریدن، جس نے عیادت کی مریض کی، ناد منادن، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے فرشتہ، من السماء، آسمان سے، طبتا، تیری دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے، وطاب ممشاک، اور تیرا کردار تیری سیرت اچھی ہو جائے، یہ مشا یمشی سے ممشاک، اور تیرا کردار اور تیری صورت اچھی ہو جائے، وَتَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تیرا جنت کے اندر اچھا ٹھکانہ بن جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مریض کی عیادت کر کے جب لوٹا ہے تو ابھی تک جناب نہ اس کی جو زندگی ہے وہ ابھی گزرے گی، اسی طریقے سے اس کا جو کردار ہے وہ ابھی دیکھا جائے گا، اسی طریقے سے جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی کچھ پتہ نہیں، مگر تمام کو رسول کریم نے ماضی سے تعبیر کیا، طبتا طابا تبوعتا۔ یہ کیوں؟ اظہار حرص کے لیے کہ گویا رسول کریم سامنے والے ہم اپنے امتی کو ہمیں یہ جناب نہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ مریض کی عیادت کر لی تو اس قدر جو ہے اپنا مریض کی عیادت پر یہ رغبت اور کثرت ہے، گویا کہ یہ تینوں چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں، تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہو گئی، تمہارا کردار بھی اچھا ہو گیا اور جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی اچھا بن گیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ اظہار حرص کے لیے مقام انشاء کا تھا، مگر تینوں جگہ پر طبتا طابا تبواتا، تینوں جگہ پر
ماضی لے کر آئے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاء کے مقام پر اگر ماضی لایا جائے تو اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یا تو نیک فعلی ہے یا اظہار حرص ہے یا پھر حصول مطلوب پر ہے. وہ میں نے مثال یہاں نہیں لکھی ہے اور مجھے وہ بتلانا بھی نہیں ہے کہ 5-6 مقام وہاں لکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر مقام انشاء کا اور مضارع لایا جائے تو کہیں استمرار تجددی ہوتا ہے اور کہیں کچھ اور فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا انشاء کی جگہ پر خبر لانا کئی مواقع ہیں، مگر 3 موقع میں جو لکھ کر آیا تھا وہ پورے ہوئے. آپ کو اگر کوئی چیز اس کے اندر تشنگی رہ رہی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں یہاں بیان کرنے نہیں آ رہا، ہمارا مقصود ہے افہام و تفہیم. نہیں، مظاہرے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو ہے اپنا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو علت بتاتا ہے نا اظہار حرص کی، کہ رغبت اور کثرت اس قدر ہے گویا کہ غیر حاصل حاصل ہے، اس کے لیے انصب ماضی گویا کہ وہ حاصل ہے. سمجھا نہیں بیٹا، کب بتایا تھا، آج یا پہلے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تفاعل کے لیے آتا ہے، تفاعل نہیں، تفاعل، فعل سے، فعل سے. یہ تفاعل، یہ جو نا اپنا باب تفاعل کا مصدر ہے. تفاعل نیک فعل جس کو کہتے ہیں نا، وہ فعل نکالنا، یہ اس سے بیٹا، یہ فعل نکالنا تو یہ اس سے ہے. تو یہ تفاعل کا تھا، تفاعل میں نے نہیں کہا. کوئی ہے آپ کے ذہن کے اندر سوال یا کوئی بات؟ جی جی. آگے آگے کچھ ہے ذہن کے اندر؟ نماز وضو کرے تو یہ تو ایک شرط کے مقام پر آ گیا نا، اس کی جزا ہے کہ یہ شرط کے مقام پر آ گیا نا، نماز وضو کرے. تو اگر آپ بالفرض یوں کہہ رہے ہیں نماز وضو کرے تو اگر بسم اللہ پڑھ کے پڑھتا ہے تو اس کا پورا بدن پاک ہو گیا، اور بسم اللہ کے بغیر پڑھتا ہے تو اتنے اعضاء پاک ہوئے جتنے اعضاء میں پانی پا. ہم مثلا یہ جزا بنا لیں تو نمازی وضو کرے. تو ایسے مواقع پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ارادہ معذوف ہے. جب نمازی وضو کا ارادہ کرے، اذا قمتم الی الصلاۃ ای اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو الی قیام الصلاۃ، نماز کی طرف کھڑے ہونے کا، فاغسلوا وجوہکم. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو جزا ہوتی ہے، جیسے مطلب ان ضربتا ضرب، تو اگر تو مارے گا تو میں جنم نہ ماروں گا، تو وہ جزا ہے وہ شرط پر مرتب ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ نمازی وضو کرے تو پھر ایسا نہیں مطلب وضو کا ارادہ کرے تو ایسا معاملہ ہو جائے گا. آپ کچھ کہہ رہے تھے، کلیئر ہے کوئی چیز؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. بیٹا دیکھیں، دخل ماضی ہے نا، اب یہ ہے مضارع. مثلا جس کو بھی کہا جا رہا ہے من کا مصداق جو بھی ہے، آپ ہوں گے میں ہوں، ہم بھی بن سکتے ہیں. من کا مصداق جو بھی ہے وہ بھی داخل ہوا نہیں، وہ داخل ہوگا. جب وہ داخل ہوگا اس کے اندر تو امن والا ہو جائے گا. کہ کیونکہ یہ آپ یہ سمجھے وہ جو فتح مکہ ہوا تھا اور سارا جناب نا وہ تسلط مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، سارا تصرف. تو اس وقت جناب کفاروں کو چند جو ہے نا اپنا وہ یہ فائدے دیے گئے تھے کہ اگر کوئی جو ہے اپنا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، کوئی مکے کے اندر آ جائے تو وہ امن والا ہے. تو یہ اس کے لیے کہا گیا. اب یہ من کا جو مصداق ہے اس وقت آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتے ہیں، مگر وہ ابھی تک داخل ہوئے نہیں. وہ داخل ہوں گے. تو جو چیز ہونے والی تھی اس کو پھر جب نا یہاں ماضی سے جب نا وہ تعبیر کر دیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ حرص کا اظہار ہے، رغبت ہے اس کی مکے کی طرف جانے کی. اب وہ چاہے رغبت شہر سے پیار ہو اور چاہے جان سے پیار ہو، جو ہو، ہمیں اس سے جب نا کوئی فی الوقت غرض نہیں ہے. بہرحال کلیئر ہے بھیا؟ کون سا کوئی سوال بھی اگر آپ کی طرف سے؟ اس کے بعد ہم عکس کی طرف آئیں. مقام خبر کا ہے، لایا گیا انشاء کو. تو اس کی بھی چند جن وہ مثالیں آپ کے سامنے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. بس چاہیے کہ وہ ہنسیں گے، یہ ہنسیں بہت کم، اور چاہیے کہ وہ روئے بہت زیادہ.
یہ در حقیقت کفار کے لیے ہے کہ جو اس دنیا کو سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا، لیکن جب ان کے اوپر آخرت میں بات کھلے گی کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے سامنے یہ اگر 70 80 90 100 سال بھی گزارے تو چند دن ہی گزرے، چند وقت ہی گزرا، اس کے مقابلے میں چند وقت گزرا. تو اسی لیے تم اگر دنیا کے اندر غفلت کے اندر رہ کر تم اللہ سے غافل لے کر اور آخرت سے غافل لے کر عیش والی زندگی گزار رہے ہو، ٹھٹھے مار رہے ہو، تو اس کا وقت بڑا کم ہے. جب آخرت آئے گی تو اس وقت غم بہت زیادہ ملے گا، رو گے بہت. تو اس کے لیے کہا گیا کہ فلیدا کو کلیلہ ولیب کو کثیرہ. یہ میں نے آپ کو پہلے شان نزول وغیرہ سمجھا دیا کہ آیت کا مفہوم کیا ہے. یہ ان کے لیے اتری کہ دنیاوی اعتبار سے تم ہنس رہے ہو تو اس کی مدت بہت کم ہے، اور اخروی اعتبار سے تمہیں تکلیف آئے گی جس کی مدت بہت زیادہ ہے. تو مدت کی کمی کو بتانے کے لیے پہلے میں کلیلہ کا، اور مدت کی کثرت کو بتانے کے لیے دوسرے میں کثیرہ کا. اب معاملہ یوں کہ ایک بندہ جب دنیا کے اندر آخرت والے معاملے پر ایقان نہیں رکھ رہا، یقین نہیں رکھ رہا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ کر لو، نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کسی چیز کو خاتے میں نہیں لا رہا، اور ہر چیز کا جناب نہ وہ یا تو ٹھٹھا کر دیتا ہے، مذاق اڑا دیتا ہے، یا پھر جناب نہ وہ اپنی پرتعیش زندگی کے اندر مصروف ہے. اس کو ان چیزوں ان جگہوں کی طرف آنے کا ہے ہی نہیں. اور جب جناب اس کو کہا جائے گا کہ آخرت کے اندر پہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، تو وہ اس کو بھی خاتے میں نہیں لاتا. اور کبھی کبھار تو جناب آپ کے سامنے ہے کہ یہ کفار جب نے ہڈیاں پکڑ پکڑ کر رسول کریم کی بارگاہ میں لاتے ہیں. اس ہڈی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ جو پکڑ کے لاتے تھے سورہ یاسین کے اندر ہے، وہی یا رمیم کے بعد کل یحییھا الذی، اور رمیم کہتی ہے اس کو جناب بالکل بوسیدہ ہڈی، یہ بوسیدہ ہڈیاں پکڑ کے لاتے ہیں. کہ آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ تو پھر آگے رسول کریم فرماتے کل یحییھا الذی. تو بہرحال یہ کفار آخرت کو تو مانتے نہیں تھے، تو ان کے لیے کہا گیا. اب سیدھی سی بات ہے، ایک بندہ جب دنیا کے اندر شریعت کے معاملات کا تمسخر کرے گا اور اپنی پرتعیش زندگی کے اندر ایسا مصروف رہے گا کہ آخرت کے سارے معاملات کو بھول جائے گا، اور پلس آخرت کے اندر کیا تکالیف ہیں ان معاملات کی وجہ سے اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، تو ایسے بندے کو خبر دینا یہ انصب نہیں، بلکہ اس خبر کو امر کی صورت میں لا کر اس کو یہ متبادر کرنا کہ جیسے امر وجوب کے لیے آتے ہیں، تیرے لیے ویسے دو کے قلیل اور بکائے کثیر محتم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تیرے ساتھ ہو کر رہے گا. وہ چیز ہو کر رہے گی اس کو بتانے کے لیے خبر سے عدول کیا اور انشاء کی طرف آ گئے کہ یہ جو چیز تیرا قلیل ہنسنا ہے اور تیرا جو کثیر رونا ہے، یہ کوئی جو ہے اپنا امر اتفاقی نہیں ہے، یہ محتم ہے، وجوبی ہے، تیرے ساتھ ہو کر رہے گا. اس وجوب کو بتلانے کے لیے جو بات خبر میں کرنی تھی ہم انشاء میں لے کر آئے امر میں، کیونکہ وہ وجوب کے لیے آتا ہے. تو بئی سبب اس کو وجوب کے لیے لایا گیا ہے. آپ کو ذہن میں آئی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی چیز کو حتماً بتلائیں اور کسی چیز کا وجوب بتلانا مقصود ہو اور لانا ہوا خبر ہو، مگر آپ جانتے ہیں کہ خبر کے اندر وجوب نہیں بتلا سکیں گے، تو اس کو بس صورت امر لے کر آئے تو وہ سامنے والے کے لیے بات کلیئر ہو جائے گی کہ جیسے امر کا مدلول وجوب ہے ویسے اس کا مدلول بھی وجوب کے لیے آئے گا. یہ ایک موقع جس کے اندر مقام خبر کا ہے مگر لایا گیا انشاء کو. دوسرا مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل امر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اب بالقسط ہے، یہ قسط آپ جانتے ہیں مصدر ہے، تو اس کی مناسبت سے آگے جو وہ اقیمو آیا ہے، بالقسط کے مطلب اقیمو، یہ وہ اقیمو انشاء ہے. اور یا تقریباً بچے جانتے ہیں کہ انشاء کا عطف خبر پر درست نہیں، اگرچہ کوئی تعویل لے کر کے درست کر دیتے ہیں. اور یہ ایک عرصے سے
جنبنا متول میں، مختصر میں، عبد الغفور میں جنگ چلی آ رہی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل میں نعم الوکیل کا عطف حسبی اللہ پہ درست ہے کہ نہیں؟ کہ نعم الوکیل جملہ انشائی ہے، کیونکہ افعال مدہ و ضم ہے، وہ جملہ انشائی ہے، اور حسبی اللہ یہ جملہ خبری ہے، تو انشاء کا عطف خبریہ پہ ہے۔ یہ ایک جنبنا لمبا چوڑا چیپٹر ہے سعید السند کا اور تفتازانی کا آپس میں اختلاف ہے شدید یہاں، وہ کوئی جائز کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے، تو جس کو دیکھنا ہو وہ متول و متول کے حواشی کو دیکھے تو انشاءاللہ سیر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بھی حکیم و امر ہے، اس حکیموں کا عطف پیچھے قسط پر ہو رہا ہے، بالقسط، تو انصب یہ تھا اس مقام پر کہ آیت یوں ہوتی قل امر ربی بالقسط و اقامت وجوہکم عند کل مسجد، تاکہ خبر کا عطف خبر پر ہو جاتا، مفرد کا عطف مفرد پر ہو جاتا، مگر عدول کیا خبر سے کس کی طرف؟ انشاء کی طرف۔ کیوں کیا؟ اس بات کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ نماز ایسا محتم بشان کام ہے، ایسا جلیل القدر اور عظیم الشان کام ہے کہ اس کے لیے خبر دینا یہ انصب نہیں بلکہ اس کو وجوب کی صورت میں لوگوں کو بتلانا تاکہ وہ اپنے اوپر اس کا تسلط جانے، یہی مناسب تھا خبر سے انشاء کی طرف عدول کے لیے۔ تو اسی وجہ سے خبر کو نہ لکھا اور اس کو انشاء کی صورت میں لکھا وہ اقیمو، کہ اللہ نے فرمایا کل امر اور ربی بالقسط و اقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ تو اگر یہاں پر خبر لائی جاتی تو وہ اہمیت اور وہ عنایت نہ رہتی، جو عنایت اور عنایت کا مطلب توجہ، وہ توجہ وہ اہمیت نہ رہتی جو امر کی صورت کے اندر ہے۔ تیسرا مقام، دو چیزوں میں مساوات کو ختم کرنے کے لیے، لاحق کی مساوات سابق سے نہ ہو جائے یا سابق کی مساوات لاحق سے نہ ہو جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن اسلوب بدل دیتا ہے، مقام کسی کا ہوتا ہے، قرآن لاتا کچھ ہے۔ یہ سورہ ہود کی 54 نمبر جو آیت ہے، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس میں شہادت کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا رہے ہیں ہود علیہ السلام، اور ساتھ میں ان کو بھی بنا رہے ہیں، مگر دونوں کو گواہ بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ ہود علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ یہود علیہ السلام نے کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اشہدو، یہ آپ جانتے ہیں کہ باب افعال کا واحد متکلم فعل مضارع ہے، اکرمو، تو یہ جملہ خبری، تو آگے وشہدو آیا، سیاق یہ تقاضا کرتا تھا کہ یوں ہوتی آیت اشہد اللہ و اشہدکم و اشہدکم، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور میں گواہ بناتا ہوں تم کو کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وہ اشہدکم، اسلوب یہ تھا، سیاق اس کا تقاضا کر رہا تھا کہ اشہدکم لایا جاتا، مگر اشہدکم نہیں لایا گیا بلکہ امر لایا گیا، تو خبر کی جگہ پر جملہ خبریہ کی جگہ پر جملہ انشائی آیا۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت کا گواہ ہونا اس بات کا کہ ہود علیہ السلام جو قوم شرک کرتی ہے اس سے بری ہیں، یہ بالکل حق ہے، اور یہ توحید کی برقراری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی گواہی بالکل برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا بالکل برحق ہے اس بات پر، مگر اس قوم کو جو باعتبار دین کے نہ جانے کیا مذہب رکھتی تھی اور باعتبار حیثیت اور وقت کے کوئی بھی عزت رب قدیر کی بارگاہ میں نہ رکھتی تھی، تو ان کی حیثیت، ان کی وقت، ان کی عزت کو بتلانے کے لیے کہ تم اس قابل نہیں، تمہارے ایسے دینے جو ہے اپنا بیزار کی وجہ سے اور تم جو بتوں کو پوچھتے ہو اس کی وجہ سے تم اس قابل نہیں کہ گواہی میں اللہ کے ساتھ تم کو ملایا جائے۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ اشہد اللہ و اشہدکم تو تم اللہ کے ساتھ گواہی میں مل جاؤ گے، اللہ کی گواہی کیا گواہی اور تم ناہنجاروں کی گواہی کیا گواہی، تو تم ناہنجاروں کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی سے تمہیں الگ کر دیا،
اسلوب بدل دیا، اسلوب خبری کی جگہ پہ اسلوب انشائی لے کر آ گئے. تو لاحق سابق کے ساتھ یا سابق لاحق کے ساتھ نہ ملے، الگ الگ ہو جائے، اس کو بیان کرنے کے لیے کبھی جملہ خبریہ کی جگہ پر جملہ انشائیہ لے آتے ہیں. یہ تین مواقع تھے جن کے اندر انشاء کی جگہ پر، مطلب خبر کی جگہ پر انشاء جملہ وہ لایا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے تین موقع وہ اور تین مواقع یہ. اب اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کیل و کال ہے، کوئی بات ہے تو وہ بات کیجئے، اور اگر نہیں تو پھر ہم جناب کچھ مجاز عقلی کی طرف جاتے ہیں. یہ میں نے کہا نا کہ بہت ساری اس پر بھی بحث ہے. آپ یقین کیجئے کہ فیض الفتح جو متول کی جو متول خود شرح ہے، اس متول پر حاشیہ لکھا سیالکوٹی نے، اور اس سیالکوٹی پر حاشیہ لکھا عبد الرحمن شبرمی خطیب مکہ نے. اب یہ ساری روایات اس کے اندر موجود ہے. اتنی کیلو کال ہے وہاں پر ان چیزوں پر، اعتراض جواب فنا فنا، اب وہ سب یہاں ذکر کرنے کا ہے نہیں. تو اس لیے میں آپ کو ریفرنس کروں گا کہ فیض الفتح کا مطالعہ کریں. اگر آپ کی عبارت اور عبارت کا ربط اور عبارت سے مفہوم کے اخذ کا ضبط اچھا ہے، آپ اس کو ضرور بے ضرور جو اپنا مطالعے میں لیں. فیض الفتح مجموعہ ہے. سب سے پہلے متول ہے، متول پر حاشیہ دوسرے نمبر پر، دوسرے جملہ اس میں صدر میں وہ سیالکوٹی ہیں، اور سیالکوٹی پر حاشیہ لکھا ہے خطیب مکہ عبد الرحمن شبرمی. اور یہ دوسری جگہ پہ میں نے حاشیہ لکھے ہیں. بڑی جناب ایک قیمتی روایات ہے، مگر مسئلہ یہ کہ پوری متول کا نہیں ہے، لیکن جتنا ہے وہ بھی بہت ہے. تو اس موقع پر اچھا خاصا انہوں نے کلام کیا. بہرحال ہم مجاز عقلی کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مجاز عقلی کیا ہے؟ اسناد فعل یا شبہ فعل کی جس کی طرف کرنی چاہیے اس کی غیر کی طرف کر دینا. اسناد فعل یا شبہ فعل کی جس کی طرف کرنی چاہیے اس کے غیر کی طرف کر دینا. مثلا جو ایک مشہور و معروف مثال دیتے ہیں، فی عیشۃ راضیہ. اب عیشہ حیات کو کہتے ہیں، صحیح؟ حیات راضی نہیں ہوتی ہے، صاحب حیات راضی ہوتا ہے. حیات وہ ہوتی ہے جس کو راضی کیا جاتا ہے. تو یہ راضیہ کی جو نسبت عیشہ کی طرف ہے، تو راضیہ کی نسبت کرنی تھی صاحب عیشہ کی طرف، کر دی عیشہ کی طرف. تو یہ شبہ فعل کی نسبت اس کی طرف ہو گئی، شبہ فعل کی اسناد اس کی طرف ہو گئی جو شبہ فعل کے لیے ہے نہیں. تو فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس کی طرف کرنا جو فعل یا شبہ فعل کے لیے نہ ہو، اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے. جس کی عام فام مثال دیتے ہیں تلخیص المفتاح کے اندر، انبت الربیع البقلہ. یہ اگر مومن کہے تو مجاز ہے، سمجھو، اور اگر یہ ملحد کہے تو حقیقت ہے، کیونکہ وہ تو رب قدیر کو مانتا ہی نہیں. کہ مومن کہے گا تو مجاز ہے. بے شک ربی فقط ایک سبب ہے، جب نہ جو بھی سبزی ہے یا جو بھی سرسبزی ہے اور جو بھی جو نہ سبزہ زار ہے اس کو اگانے کے لیے، کہ موسم بہار نے سبزہ زار اگایا. اب موسم بہار نے نہیں اگایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے. تو انبات کی نسبت اس کی طرف کر دی جس کے لیے انبات نہیں ہے. تو یہ پہلی مثال جو میں نے عیشت راضیہ کی دی یہ شبہ فعل کی تھی، اور جو دوسری مثال دی یہ فعل کی تھی. تو شبہ فعل یا فعل کی اسناد اس کی طرف کر دینا جس کے لیے وہ فعل یا شبہ فعل نہ ہو. ہم بھی جناب نا کئی جگہ پہ کہتے رہتے ہیں ہمارے جناب وہ اردو کے اندر کہ نلکا بہہ رہا ہے. نلکا نہیں بہتا، بہتا تو پانی، نلکا تو اپنی جگہ پہ لگا ہوا بھائی، صحیح. بالٹی بہہ رہی ہے، بالٹی نہیں بہتی، بالٹی میں سے پانی نکل کر بہتا ہے. تو بہنے کی نسبت نلکی کی طرف کر دینا، بہنے کی نسبت جو ہے نا اپنا وہ بالٹی کی طرف کر دینا، صحیح ہے. آنکھ بہہ رہی ہے، آنکھ نہیں بہتا، آنسو بہتا ہے. ناک بہہ رہی ہے، ناک نہیں بہتی ہے، صحیح. آپ سمجھتے ہیں یہ ساری مثالیں ہمارے عرف کے اندر زائش ہیں. تو یہ تمام کے اندر جو اسناد ہے جن کی طرف کرنی چاہیے تھی ان کی طرف نہیں کی ہے، اس کے غیر کی طرف کی. تو اس کو جننا اسناد مجازی یا اس کو جننا وہ مجاز عقلی کہا جاتا ہے.
اب مسئلہ جناب نے یہ کہ یہ بحث میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا، میں فقط اشارہ دے کے چلا جاؤں گا. جیسے تفصیل دیکھنی ہو اتقان سیوطی علیہ رحمہ کی، اور اسی طریقے سے جو میں نے فیض الفتح والی بات کی اس کو دیکھیں. اولاً تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسناد ہے اس کی دو صورتیں ہیں، حقیقتاً مجازاً، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. ایک یہاں پر میں ضمناً آپ کے لیے افادہ کروں کہ آپ ہدایت النو کے اندر جب کلمے کی تقسیم پر کر آئے، الکلمۃ لفظ ودی علی معنی مفرد اما ان تدل علی معنی فی نفسی او لا تدل، اما ان تدل علی معنی فی نفسی او لا تدل. صحیح. اب یہ جو اما اور او کے ساتھ جو بات آ رہی ہے، صحیح، اما اور او کے ساتھ کہیں پر کوئی مقسم کی تقسیم بیان کی جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مقسم کی فقط یہی اقسام ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں. اما اور او یہ تقسیم کے اندر حصر کا تقاضا کرتے ہیں. الدلالت اما لفظیت او غیر لفظیت، القسم منحصر المقسم منحصر بہذین القسمین، ان دونوں قسموں کے اندر منحصر ہے. اما او کے ساتھ کہیں پر بھی مقسم کی تقسیم کی جائے وہ دال ہے اس بات پر کہ اس مقسم کی فقط یہی اقسام میں، کوئی اور قسم نہیں ہے. اب دلالت کی فقط دو ہی قسمیں، لفظی غیر لفظی، آپ جتنا زور لگا دیں تیسری قسم آپ نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے الشرطیۃ اما متصلۃ او منفصلۃ، اب نہیں لا سکتے. یہ تقسیم اولی ہے. تقسیم ثانوی ہے یہ شرطیہ کی، پھر جناب وہ دو نکلیں گی، ایک جو ہے اپنا شرطیہ لزومیہ ہے، پھر ایک شرطیہ اتفاقیہ ہے، پھر انادیہ کے نکلیں گی، اس کے منفصلہ کے نکلیں گی، ایک انادیہ ایک اتفاقیہ، وہ الگ صورت ہے. مگر جناب جو بالکل ابتدائی تقسیم ہے وہ یہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اما اور او یہ مقسم کی تقسیم کے حصر کے لیے آتا ہے کہ اس کی یہی تقسیم ہے. مگر تلخیص و مفتاح کے اندر جب بات آئی اسناد کی تو یوں کہا الاسناد حقیقتاً او مجازن. صاحب متول تفتازانی نے کہا کہ اما نہیں لے کر آئے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ اسناد کی فقط یہی دو قسمیں نہیں، ایک اسناد وہ بھی ہے جو حقیقت بھی نہیں ہوتی، مجاز بھی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ کو جب تک استعمال نہ کیا جائے وہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. کیونکہ آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ کر آئے کہ حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی اعتبار استعمال کی اقسام ہیں. کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو کے اندر استعمال کیا جائے تو حقیقت ہے، اور معنی موضوع لہو میں استعمال نہ کیا جائے تو مجاز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ جب تک استعمال نہ ہو حقیقت اور مجاز کا لباس نہیں پہنے گا. اب وہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لفظ عدم الحقیقت اور عدم المجاز کا متصف ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ الاسناد حقیقت و مجاز، یہ نہیں کہا اما حقیقت و مجاز، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ اسناد کی حقیقت اور مجاز کے علاوہ کوئی تیسری قسم بھی ہے جو انہوں نے وہاں نہیں لکھی. یہ کلیئر ہو گیا؟ مطلب یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کے سب صاحب ایمان ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی اسباب ظاہرہ ہیں یہ فاعل مجازی ہیں. فاعل حقیقی فقط اللہ تعالیٰ ہے. صحیح، بظاہر آپ کی آنکھ دیکھتی ہے مگر جب نہ وہ اللہ دکھا رہا ہے. بظاہر ہمارا کان سن رہا ہے مگر اللہ سنا رہا ہے. تو ہم مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو موسم بہار کے اندر پھول جو ہے نا اپنا کھل جاتے ہیں، سبزہ زار ہو جاتا ہے، تو یہ موسم بہار ظاہراً اس کا سبب ہے مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجاز ہے. مگر ملحد تو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو سارا مؤثر اس کائنات کو مانتا ہے. کہتے ہیں اس کائنات کے اندر جو اثر انگیزی ہے وہ اثر انگیزی کائنات کی ہی وجہ سے. تو اسی وجہ سے اس کے نزدیک ربی حقیقتاً سبزہ زاری کے اندر اثر انگیزی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ حقیقتاً اسناد ہے، مگر مومن کے نزدیک اسناد کیا ہے؟ مجاز ہے.
اچھا، اتنی بات سمجھنے کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ بحث میں تفصیلاً نہیں کروں گا، اتنی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم میں مجاز کا انکار کیا. ان کا اندیا کیا ہے کہ لفظ مجاز جو ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ اپنے ذہن کو لے کے چلے کہ آپ لفظ مجاز اس وقت لائیں گے جب آپ اس مفہوم کی تعبیر لفظ حقیقی سے نہ کر سکتے ہو. تو اجزا ہے نا کہ آپ لفظ حقیقی سے تعبیر نہ کر سکے، اس سے آپ رہ گئے عاجز. اب آپ تعبیر کے لیے جملہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ مجاز لے کر آ رہے ہیں. تو مجاز کا استعمال اس گروہ کے نزدیک حقیقت کے عجز کے سبب سے ہے. اگر قرآن میں مجاز مانا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر حقیقی کرنے سے عاجز رہا، اسی لیے مجاز لے کر آئے. بئی سبب وہ گروہ کہتا ہے قرآن کریم میں مجاز نہیں. ولیکن رد علیہ ردن شنیعا و بلیغا السیوطی علیہ رحمہ فی الاتقان، انہوں نے رد بلیغ کیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کسی ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے مجاز کو لانے کا فقط یہ مقصد نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ حقیقت سے عاجز ہے. ایک بندہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بندے کے آنسو نکلنے، صحیح ہے، اچھی تعبیر ہے. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ پورا غم میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری تعبیر کے اندر جو زیادتی افسوس ہے وہ پہلی تعبیر سے قاصر ہے. حالانکہ حقیقت وہ ہے کہ آنسو بہ رہے ہیں، اس کے نظر آ رہے ہیں ہم لوگ. غم میں ڈوبا ہوا ہے. اب غم کوئی پانی تھوڑی ہے بھیا کہ اس میں ڈوب جائے گا، ڈوبنا تو ہوتا پانی کے اندر، تو مجازی تعبیر ہے. لیکن اس مجازی تعبیر کے اندر اس کے بندے کے قلبی کیفیت کا جو اظہار ہے وہ حقیقت میں نہیں ہو رہا ہے. تو کبھی کبھار جب مجازی تعبیر اس لیے لائی جاتی ہے کہ حقیقت کے اندر وہ شادابی نہیں ہوتی، رانائی نہیں ہوتی، جو رانائی اور شادابی مجاز کی تعبیر کے اندر ہوتی ہے. بئی سبب وہاں پر مجاز لایا جاتا ہے اور حقیقت سے کنارہ کش ہوا جاتا ہے. تو وہ گروہ درستگی پہ نہیں ہے. اتقان والوں نے بھی منع کیا، اور برہان کے اندر زرخشی بھی مجاز کی بات کے اندر یہ لاتے ہیں کہ مجاز بالکل قرآن کے اندر موجود ہے. اور عز الدین عبدالسلام، آپ نے شاید نام سنا ہوگا ایک محدث کا، ابن دقیق العید، یہ مجدد تھے اپنے وقت کے، اور عز الدین عبدالسلام ان کے استاد محترم ہیں. ان کی کتاب میرے پاس ہے. انہوں نے پوری کتاب لکھی اسی پر ہے کہ قرآن کریم میں مجاز کہاں کہاں استعمال ہوئے. تو ان تمام اسلاف کا مجاز کو قرآن کریم میں لانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہرگز جو ہے نا اپنا یہ مقصد نہیں، استغفر اللہ، نے یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت کے لانے سے عاجز ہے، پر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. بہرحال ہوں اصل میں وہ جو ہے نا اپنا مجاز کا جہاں پر استعمال ہو رہا ہے قرآن کے اندر، وہ اس کو مجاز مانتا نہیں. ایک دو جو میں نے مقامات پڑھے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس لفظ کا یہ والا معنی بھی آتا ہے جس کو آپ نے مجازی بنا دیا ہے. وہ واضح کی طرف پھیر دیتا ہے ایک دو چیزوں کے اندر. تفصیل میں نے بھی نہیں دیکھی ہے. ایک دو مقام ایسے ہیں جہاں پر وہ بات کو واضح کی طرف پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب نا یہ ایسا نہیں ہے. جیسے کہ لامستم النساء، اب ہمارے امام صاحب مجاز لیتے ہیں کہ لامستم سے مراد جامعتم ہے، مگر امام شافعی دے رہے ہیں حقیقی معنی دے رہے. تو وہ اس طریقے سے مجاز سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پر جامعتم معنی نہیں ہے، وہاں پر لامستم ہی معنی ہے. جس طریقے سے وہ اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو، حدیث کے اندر وہ داؤد ظاہری جو ہے وہ سارے ظاہری معنی لیتے ہیں اور جو ہے دوسرے معنی کی طرف نہیں جاتے. تو یہ اس طریقے سے لامستم کا جو حقیقی معنی اس کی طرف جائیں گے، وہ اس کے مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، اگرچہ جو ہے کچھ خرابی لازم ہے. مزید تفصیل میں نے اس لیے نہیں دیکھی کہ میں اس بیان کے صدد میں بھی نہیں تھا، اور یہ ضمناً میں نے آپ کو بات بتائی. تو انشاءاللہ تعالی عزیز پوری کوشش کر کے میں کہیں سے اس کی تفصیل اخذ کر کے آپ کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی عزیز. بہرحال مجاز عقلی کے مقاصد ہیں کچھ. جیسے میں آپ کے سامنے ایک جب نہ وہ قرآن کریم کی آیت رکھوں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
وعلی ربہم یتوکلون. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس آیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، ان کے قلوب تھر تھراتے ہیں، لرزتے ہیں. اور جب ان کے اوپر اللہ رب العزت کے کلام کی آیات کو تلاوت کیا جائے، زادت، یہ آیتیں زائد کرتی ہیں ان کو ایماناً، بطور ایمان کے. یہ تمیز ہے. زادت کی جو نسبت ہم ضمیر کی طرف ہے، اس میں ابہام تھا، اس ابہام کو ایماناً دور کر رہے ہیں. تو یہ نسبت سے تمیز ہے. کبھی نسبت سے تمیز ہوتی ہے، کبھی مفرد سے تمیز ہوتی ہے. یہ نسبت سے تمیز ہے. جس طریقے سے آپ قافیہ کے اندر پڑھ کر تابہ زید نفسن، زید خوش ہوا با اعتبار اپنی ذات کے، یا تابہ زید ابن، زید خوش ہوا با اعتبار باپ ہونے کے. تو زادتہم ایمانا، تو زائد کریں گی وہ آیتیں ان کو بطور ایمان کے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادتی کی نسبت کر دی گئی آیات کی طرف، مگر زیادتی ہے من جانب اللہ. زائد کرنا ان کو بطور ایمان کی، یعنی کہ ان کے ایمان کو جلا بخشی جاتی. وہ اللہ رب العزت پر، اللہ کی نشانیوں پر ایقان رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے مضبوط. اس کے اندر مزید نکھار آ گیا، میں مزید پختگی آ گئی. تو یہ مزید پختگی، مزید نکھار، یہ من جانب اللہ ہے، مگر نسبت کی جا رہی کس کی طرف؟ آیات کی طرف. تو یہ مجاز عقلی ہے. تو زادت ایسا فعل ہے کہ جس کو وضع کیا گیا اپنے فاعل کی طرف نسبت کے لیے، مگر یہ یہاں پر نسبت ہو رہی ہے کسی کی طرف اور ہے کسی کے لیے. یہ زیادت کی نسبت ہو رہی ہے آیات کی طرف، اور زیادت ہے کسی اور کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، اب یہ کیوں کیا ایسا؟ جب اللہ تعالیٰ نے زیادت کی نسبت آیات کی طرف کی کہ ان کا ایمان وہ آیتیں زائد کرتی ہیں، تو اس کی طرف کامل اشارہ ہوا کہ وہ آیات رب قدیر کی بارگاہ کے اندر نہایت بلند مقام رکھتی. اب یہ آیات کے اندر دو باتیں، قرآن کریم کی آیت جو پیچھے جو تولیت علیہم آیات، وہ سے بالکل واضح، اور یا پھر جو کائنات کے اندر جو نشانیاں رکھی ہوئی ہیں وہ، یعنی یا تو جناب اپنا قرآنی آیات یا آفاقی آیات. اب ان میں سے جو لے لیں، یہ ہر کوئی جب نہ وہ آیت ان کا ایمان کیا کر دیتی ہے، جب نہ وہ زائد کر دیتی ہے، اور اس پر جب نہ وہ کئی جب نہ وہ چیزیں، کئی مثالیں جب نہ وہ موجود ہیں. لیکن ہمارا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیتیں بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات کا مقام بتانا چاہ رہا ہے، علو بتانا چاہ رہا ہے کہ کس قدر بلند ہیں کہ میں نے زیادت کی نسبت ان کی طرف کر دی. ایک نمبر دو، جو آیتیں تجھے بطور ایمان کے زائد کریں اور تیرے ایمان کے اندر مزید جو ہے نا اپنا نکھار اور اجلا پن لے آئیں، وہ آیتیں اس بات کی ضرور بے ضرور حقدار ہیں کہ ان کے اندر انتہائی درجے کا غور و فکر کیا جائے. وہ آیتیں ضرور بے ضرور اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں انتہائی توجہ کے ساتھ سنا جائے. تو یہ باتیں کہ انتہائی غور و فکر کیا جائے، انتہائی توجہ سے سنا جائے، یہ علو مقام رکھتی ہیں. یہ باتیں ہمیں اس وقت حاصل نہ ہوتی ہیں اگر زیادہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی، مگر جب جو ہے نا اپنا زیادہ کی نسبت اللہ سے پھیر کر آیت کی طرف کر دی تو ہمیں یہ تین فائدے حاصل ہوئے کہ آیت نہایت بلند ہیں، ان آیت میں انتہائی درجے کا تدبر کرنا ہے، اور ان آیت کو نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. تو یہ مجاز عقلی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے. نیز میں ایک آیت مزید اضافہ کروں اور پھر اپنے درس کو میں اختتام دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا. وہ آگے پھر کافرین کے لیے تو میں نے نہیں پڑھا، وعقبى الکافرین النار. اب یہاں پر کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بالٹی نہیں بیتی، نل نہیں بیتا، تو یوں نہر نہیں بیتی. نہر کے اندر جو پانی رواں ہوتا ہے وہ بیتا ہے، مگر نسبت کر دی تجری کی نہر کی طرف. تجری کی نسبت کرنی تھی حال کی طرف، کر دی محل کی طرف، کیونکہ پانی حال ہے اس کے اندر اور یہ جو نہر ہے یہ محل ہے. تو نسبت کرنی تھی حال کی طرف،
کر دی محال کی طرف. اس کی جو نا وہ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار کوئی چیز کے اندر مبالغہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اے متقی، تجھے جو جنت دی گئی جس میں 4 نہریں روائیں، شراب طہور کی، شہد کی، پانی کی، دودھ کی، یہ چاروں نہریں روائیں، تیرے ان پاکیزہ کاموں کی وجہ سے جو تجھے یہ مقام جنت ملا، تو یہ چاروں نہریں رواں ہیں. اس میں ہم نے قرآن میں جریان کی نسبت ان کے اندر دودھ، شہد، شراب طہور، پانی کی طرف نہ کی، خود نہروں کی طرف کی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ تیری فرما برداری میں نہ صرف پانی روا ہے، خود پوری نہر روا ہے، خود پوری جناب نہ دودھ روا ہے، پوری دودھ کی نہر روا ہے. یہ اس کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اور اس کے جناب بہت زیادہ عزت افزائی کے لیے کہ تیرے ایسے فرما بردار ہیں کہ پانی کی روانی، دودھ کی روانی تو دنیا میں دیکھ آیا، جنت کے اندر ہم تجھے جناب خود محل کی روانی بتائیں گے کہ تیری جناب فرما برداری میں رواں دوائی. تو تجریح کی نسبت اگر نہر کی طرف نہ کی جاتی اور ماں کی طرف کر دی جاتی، لبن کی طرف کر دی جاتی، اگر جو ہے اپنا شراب طہور کی طرف کر دی جاتی، اگر عسل کی طرف کر دی جاتی، شہد کی طرف، تو وہ لطف نہ ملتا، وہ مبالغہ نہ ملتا، جنتی کو وہ چس نہ ملتا جو چس ادھر یہاں پر نہر کی طرف نسبت کرنے سے ہو رہا ہے. تو مجاز عقلی جو ہے اپنا وہ فوائد دیتا ہے، جو فائدہ جو ہے وہ حقیقت جب نہیں دیتی. بائیں سبب جو مجاز عقلی کو استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر. باقی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اب اگلی بار میں دیکھوں گا کہ کیا اس حوالے سے اگر آپ کو ادھر بھی کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی چپکلش ہے، کوئی سوال ہے، کوئی خلجان، کوئی خلش، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ان جناب اپنا بنانے والوں میں سے ہوں کہ میں طلباء کے سوال سے بالکل نہیں گھبراتا، اور نہ میں انہیں ڈنڈی مارتا ہوں، اور نہ میں انہیں جار جٹک کر کے جناب چپ کروا دیتا ہوں. میری عادت سے نہیں، میں خوش ہوتا ہوں سوال سے. نہیں آتا بالکل واضح لفظوں میں منع کر دوں گا، کل بتا دوں. میں یہ بھی دعوے دار نہیں کہ آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا، نہ میں اس کا حامی طالب علم کے لیے ہوں. طالب علم کو بھی میں کہتا ہوں بھائی تجھے نہیں آتا تو کل بتا، مگر طالب علم کی وہ کل نہیں آتی، میں اس پہ ذرا سا اپنا غصہ کر جاتا ہوں. اللہ جانے کل وہ ان کا مجاز اتنا لمبا ہو جاتا ہے، وہ قیامت پہ جا کر رکتا ہے. حقیقتاً کل تو یہ کہ کل ان کا مجاز جا کے قیامت میں جا کے روکتا ہے، وہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں مجاز کو. تو یہ مجاز عقلی سے جتنا لطف اندوز طلبہ ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے جناب اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی ہے اس حوالے سے جناب خلجان، کوئی خلش، تو کہیں. جی 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 جی. وہ آپ اما نہیں ہے، یہ اما اور دونوں مل کر. جی جی، اما ان تدل علی مان فی نفسی او لا تدل. وہ پہلے میں اما آیا پھر او آیا. اما لفظیتن او غیر لفظیہ، یہ دونوں مل کر آ جائیں اس میں حسر کا فائدہ دیں گے. صرف او آ گیا وہ حسر کا فائدہ نہیں دے گا. اور یہ او تو آپ کو پتہ ہے، طلبہ جانتے ہیں، کبھی تشکیک کے لیے آتا ہے، کبھی تنویع کے لیے آتا ہے، کبھی تفریع کے لیے آتا ہے. ہاغذا فی المواقع. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو قرآن مجید کے فہم کے لیے کشادہ فرما. الہ العالمین، مقدس رات آ رہی ہے، ہمیں نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین، تجھ سے تیری اس پاک جگہ پر کہ تیرے رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام جگہوں میں سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے. اس محبوب ترین جگہ میں رب قدیر ہم تجھ سے تیرے قرآن کریم کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اس بخشش کی آنے والی رات سے پہلے ہم تمام کی بخشش فرما دیں. ہم تمام کے گناہوں کو، ہم تمام کی خطاؤں کو. ارحم الراحمین، تو نے ہی فرمایا کہ انسان ضعیف ہے، وہ جو ہے اپنا جزا فضا کرنے والا ہے، اور تو بہت زیادہ توبہ پسند فرمانے والا اور
رجوع فرمانے والے ارحم الراحمین ہم تمام کی توبہ کو اپنی بارگاہ سمجدت میں قبول فرمانے۔ یہاں جتنے حاضرین موجود ہیں جو دور دراز سے یا کہیں سے بھی ارحم الراحمین تیرے قرآن پاک کے فہم کے لیے آتے ہیں، ان کا آنا اپنی بارگاہ سمجدت میں قبول فرما۔ اس مسجد، اس مدرسے اور جملہ مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت کو شاد و آباد فرما۔ ہم تمام کو ارحم الراحمین مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔